نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی قابل عزت جملہ سادات گرامی قدر بالخصوص سید شوکت حسین شاہ صاحب اور سید شبیر حسین شاہ صاحب، قابل عزت محترم برادر مکرم عاطف ظہیر صاحب، رہنما تحریک منہاج القرآن اسپین، محترم المقام پروفیسر جمروز صدیقی صاحب، محترم پروفیسر نور الہی صاحب، برادر مکرم جناب عثمان شوکت صاحب، جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن، بالخصوص عرفان مغل صاحب، ناظم نشر و اشاعت منہاج القرآن آزاد کشمیر، محترم حافظ وسیم زیدی صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل کھوئی رٹا، قابل عزت محترم سید حبیب الرحمان شاہ صاحب، میزبان مجلس، محترم علامہ جمیل قادری صاحب، جملہ معزز علماء کرام، حفاظ کرام، معززین علاقہ، نوجوان ساتھیوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شامل جملہ ناظرین، الحمدللہ توفیق الہی سے آج کی خوبصورت نشست ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ یہ ہمارا ماہانہ درس عرفان قرآن ہے، لیکن آج یہ منسوب ہے جگر گوشر بطول نواس رسول حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی طرف۔ میں پچھلے مہینے مدینہ پاک کے سفر کی وجہ سے یہاں حاضر نہیں ہو سکا، تو یہ غیر حاضری تھی اس سرزمین پر اس ذکر کی مناسبت سے، لہٰذا ساتھیوں نے ضروری سمجھا اور اس عنوان کے ساتھ آج کا پروگرام منعقد کیا ہے۔ خوبصورت انتظام و انصرام پر سید حبیب شاہ صاحب کو اور حافظ وسیم زیدی صاحب کو، یہ بطور خاص آج کے اس پروگرام کے میزبان ہیں، اور جو احباب ان کے ساتھ معاونت کرتے رہے ان سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مدینہ پاک اور نجف اشرف کی زیارت عطا فرمائے۔ بہت سارے معززین تشریف فرما ہیں، مجھ سے قبل بہت خوبصورت مناقب کی شکل، مناقب شعر کی شکل میں امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کیے گئے،
جس میں ہمارے ضلع کوٹلی کے ایجوکیشن آفیسر ہیں عثمان شوکت صاحب، انہوں نے بڑی خوبصورت آواز میں بارگاہ حسینیت میں اپنا نذرانہ پیش کیا ہے. یعنی اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ وہ اصل تعلق انہوں نے ختم نہیں ہونے دیا جو ایمان کی حرارت کا باعث بنتا ہے. مزید اللہ ان کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. باقی احباب نے بھی بہت اچھا پیش کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 تلاوت کی. اس کے مضامین پیش کرنے سے قبل آج بطور خاص دعا کی جائے گی. ہمارے اس علاقہ کی ایک معروف شخصیت جو پچھلے دنوں وصال کر گئی، مرحوم و مغفور ماسٹر مختار صاحب، جو بھائی تھے محترم عاطف ظہیر صاحب کے. میری لیفٹ سائڈ پہ وہ تشریف فرما ہیں. یہ پوری کی پوری فیملی دیار غیر میں اسپین میں مصطفی مشن منہاج القرآن کے صف اول کے سپاہی ہیں. انہوں نے اپنا آپ وقف اور صرف کیا ہوا ہے اس مشن کے لیے اس سرزمین پر. تو ان کے پے در پے ایک بھائی فوت ہوئے، والدہ فوت ہوئی، پھر دوسرے بھائی فوت ہوئے. ان تمام مرحومین کے لیے دعا کی جائے گی. یہ صحت یابی سید شوکت حسین شاہ صاحب کے والد محترم کے لیے صحت یابی کی دعا کی جائے گی. باقی سب احباب جو اپنے اپنے دلوں میں دعائیں لے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس ذکر کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، بالخصوص اس کا درمیان والا حصہ آپ بھی پڑھیں تاکہ آیت کریمہ کے لفظوں کا نور بھی دلوں کو میسر ہو. بلند آواز سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم. اللہ کریم اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے میری امت، میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کسی معاوضے کا، کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا. ہاں الا مگر المودۃ فی القربى، اپنی قرابت کے ساتھ محبت کا سوال کرتا. یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. آج انشاءاللہ میکسیمم جو گفتگو ہے یہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ہوگی، اور اس کی تائید میں کچھ اور قرآن کے مقامات میں کوٹ کروں گا. آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ ہماری طبیعتیں کس رستے پہ جا رہی ہیں اور اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے. باقی سب بزرگوں کو چھوڑ دیں، علماء کو چھوڑ دیں، سب کو جسٹ اپنی توجہ اللہ کے کلام پر مرکوز کریں کہ قرآن کیا فرما رہا ہے. اس آیت کریمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوال کر رہے ہیں. دنیا کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ سوال کرنے والا مقام و مرتبے میں چھوٹا ہوتا ہے، اور جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ مقام و مرتبے میں بڑا ہوتا ہے. ایک دنیا کا ایک قاعدہ اور کلیہ ہے.
مگر جب اس آیت کریمہ کو ہم پڑھتے ہیں، اس آیت کریمہ میں وہ ہستی سوال کر رہی ہے کہ بعد از خدا بڑائی، بلندی، وقار، عظمت کے سارے تاج جس کے سر انور پہ اللہ نے سجائے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ ہستی سوال کر رہی ہے جس ہستی نے ساری زندگی کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، جن کا اپنا سٹیٹس، اپنا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مناسبت سے ہمیں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلُ، کہ جہاں تک ان سائلین کا تعلق ہے ہم سارے سائل ہیں، اور ساتھ ہی حضور کو فرمایا فَلَا تَنْهَرْ، میرے محبوب یہ ساری کائنات آپ کے در اقدس کی سائل ہے، فَلَا تَنْهَرْ، کبھی کسی سائل کو خالی نہیں بھیجنا۔ کبھی آپ غور کریں، لفظ سائل کے ساتھ کسی ایک لفظ کا اضافہ نہیں کیا، یعنی یوں نہیں فرمایا کہ سائل صرف میرے محبوب سے جا کے اولاد مانگے گا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ سائل صرف میرے حبیب سے جا کے دولت مانگے گا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ سائل جا کے میرے حبیب سے علم مانگے گا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ کسی ایک چیز کا لفظ سائل کے ساتھ اضافہ نہیں کیا، مطلق فرمایا السائل، جس کا معنی یہ ہے کہ میرے حبیب اگر کسی نے آپ کے در اقدس پہ آ کے اپنی صحت کا دکھڑا رویا تو نظر کرم کر کے اس کو صحت دے دینا، کسی نے آ کے آپ سے اولاد مانگی تو اولاد دے دینا، کسی نے دولت مانگی تو وہ دے دینا، کسی نے کشور کشائی مانگی تو وہ دے دینا، کسی نے تاجوری مانگی تو وہ دے دینا۔ اے میرے حبیب، اگر کسی نے آپ کے در اقدس پہ کھڑے ہو کے جنت کا سوال کیا تو جنت کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کے در اقدس سے ہی تقسیم کیے جائیں گے۔ لفظ سائل کو مطلق رکھا ہے، یہ لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بیان کر رہا کہ مقام یہ ہے کہ ساری کائنات حضور علیہ السلام کے در اقدس کی سائل ہے۔ آج وہ خود اپنی امت سے ایک سوال کر رہے ہیں، وہ ہستی جس نے ساری زندگی دیا ہی دیا ہے، کبھی لیا نہیں، آج وہ اپنی امت سے یہ فرما رہی ہے، وہ ہستی اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے صرف ایک ہی سوال کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، میرے حسن و حسین سے محبت کرو۔ معزز حاضرین، اس آیت کریمہ کا ایک لفظ بڑا قابل توجہ ہے، وہ ہے علیہ، بولے ذرا علیہ۔ اس کا معنی مفسرین نے کیا ہے کہ تبلیغ رسالت پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اب کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے مراد تبلیغ رسالت نہیں بلکہ قرآن ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بیٹا باتیں کرنے کی بجائے ادھر میری طرف دیکھو، اگر باتیں کرنی ہے تو باہر چلے جائیں۔ یہ گرین شرٹ والے بیٹا سنیں جو میں بات عرض کر رہا ہوں۔ کسی مفسر نے یہ کہا کہ اس سے مراد قرآن ہے، مطلب یہ ہوگا کہ میری امت
یہ جو تمہیں میرے توسل سے قرآن ملا ہے، اس کے بدلے میں صرف تم سے اپنی آل کی محبت مانگتا ہوں۔ کسی نے کہا نہیں، اس سے مراد ایمان ہے، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اے میری امت، یہ جو تمہیں میرے در سے ایمان ملا، اس کے بدلے میں تم سے صرف اپنی آل کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ کسی نے کہا نہیں، اس سے مراد ہدایت ہے، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اے میری امت، یہ جو تمہیں میرے توسل سے ہدایت ملی، اس کے بدلے میں صرف تم سے اپنی آل کی محبت مانگتا ہوں۔ اب ان سارے مفسرین کی باتوں کو اکٹھا کر لیں، بات یہ بنتی ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے قرآن ملا، ایمان ملا، اسلام ملا، ہدایت ملی، یا جو بھی نعمت ملی، ان ساری چیزوں کے بدلے حضور علیہ الصلوۃ فرما رہے ہیں کہ میں صرف تم سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ میری آل کے ساتھ محبت کرو۔ یہاں پر جو ایک بات خاص قابل توجہ ہو یہ کہ اگر ان چیزوں کے بدلے اپنی فیملی کی محبت کا سوال کیا جاتا ہے، کیا یہ بات، یہ مثال پہلے کسی نبی کی زندگی میں ملتی؟ 1.25 لاکھ نبی گزرے ہیں، ہر نبی نے اپنی امت کو کتاب بھی دی، صحیفے دیے، صحائف دیے، کتابیں دی، ہدایت دی، ایمان دیا، اسلام دیا، ہر نبی لوگوں کو معرفت خدا کی دولت سے بہرور کرتا رہا۔ تو کیا ہر نبی یہ سب کچھ دے کے اپنی امت سے، اپنی فیملی، اپنی آل کی محبت کا سوال کرتا تھا؟ تو یہ سوال ہم کرتے ہیں قرآن سے، ہر سوال کا جواب یہی دیتا ہے۔ نبی تو ویسے ٹوٹل ہیں 1.25 لاکھ، تو اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ قرآن پاک 1.25 لاکھ کی بات کرے، یہ کچھ کی بات کر کے ہمیں بتا دے گا کہ اگر فار ایگزامپل 4-5 کی بات سن لو تو اس سے سمجھ لینا کہ پھر سالوں کا یہی طریقہ تھا۔ تو قرآن حکیم یہ سورہ الشعراء، اس میں 5 نبیوں کی بات ہوئی ہے، یہ 26 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 80۔ یہاں سے بات شروع ہوئی سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اب آپ سنتے جائیں اور ایمان کو تازہ کرتے جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کو یوں ارشاد فرمایا۔ اب پہلے 2 نبیوں کی بات ترجمے کے ساتھ کر لیتے ہیں، باقی صرف عبارت پڑھیں گے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یوں کہا، فرماتے ہیں میری قوم، یہ جو میرے توسل سے تمہیں ملا ہے، رب کی معرفت ملی، میرے توسل سے تمہیں رب کی معرفت کا جو نور ملا ہے، تقوی ملا، طہارت ملی، فرمایا انی لکم رسول امین اذ قال لهم اخوہم نوح الا تتقون۔ اے میری امت، یہ جو تمہیں تقوی کی دولت ملی، انی لکم رسول امین، یاد رکھو میں تمہارے پاس امانت دار رسول بن کے آیا۔ فاتقوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ فرمایا یہ جو تمہیں اللہ کا تقوی ملا، اطاعت ملی، کبھی تمہارے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے کہ میں بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ مانگوں گا۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں تم سے کسی اجرت اور معاوضے کا سوال نہیں کرتا۔ کیوں؟ ان اجریہ، اس لیے کہ جو میرا اجر ہے تم کیا دو گے؟ الا علی رب العالمین، میرا اجر صرف میرے رب کے پاس۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام،
یعنی اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے تبلیغ رسالت کے بدلے امت سے کسی اجرت کا سوال نہیں کیا۔ یہ آیت نمبر 109 جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، تھوڑا سا آگے چلیں، آیت نمبر 145 127 126 127 دو آیتوں میں یہاں پر بات ہوئی حضرت ہود علیہ السلام۔ فرمایا اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ وہی سب کا سیم الفاظ ہے، صرف ایک لفظ بدلا ہے، ہود، پہلے تھا نوح اب ہے ہود، باقی الفاظ وہی۔ اے میری امت، یہ جو تمہیں رسالت، امانت، تقوی کی نعمت، اطاعت کی نعمت ملی، اس کے بدلے میں وما اسألکم علیہ من اجر، تم سے کسی اجرت اور معاوضے کا سوال نہیں ہے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، اس لیے کہ میرا اجر صرف میرے رب کے ذمہ ہے۔ یہ ہود علیہ السلام ہے۔ تھوڑا سا آگے چلیں تو آگے حضرت صالح علیہ السلام کی بات آیت نمبر 142 میں، اب ترجمہ نہیں کریں گے، صرف عبارت پڑھیں گے، قرآن پاک کا ٹیکسٹ پڑھیں گے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ سیم بات کی، تھوڑا سا مزید آگے چلیں، اس کے ساتھ آگے بات آتی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی۔ انہوں نے بھی سیم لفظ آیت نمبر 161 کے اندر اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ تھوڑا سا اور آگے چلیں تو آخری نبی، آخری سے مراد یہ ہے کہ اس پیرائے میں جن انبیاء کی بات کی ہے ان میں سے آخری بات اذ قال لهم شعیب، یہ شعیب علیہ السلام کی بات۔ انہوں نے اور بھی بڑی باتیں کی، بلکہ انہیں یہاں تک فرمایا اوفوا الکیل، پیمانہ پورا بھرا کرو۔ آگے فرمایا ولا تکونوا من المخسرین، لوگوں کے حقوق کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو۔ پھر یہ بھی کہا وازنوا بالقسطاس المستقیم، ترازو سیدھی رکھا کرو تولتے ہوئے۔ ولا تبخسوا الناس، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کے ساتھ مت دیا کرو، اشیاءہم۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور ملک میں ایسی اخلاقی، مالی، سماجی خیانتوں کے ذریعے زمین پر فتنہ اور فساد انگیزی مت کرو۔ یہ ساری تربیت کر کے پھر فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ یہ جو پورا پیکج دیا زندگی گزارنے کا، ایک نظام دیا کہ ان خطوط پر اپنی زندگی کو تم نے استوار کرنا، یہ سب کچھ دے کر ہر نبی اپنی امت سے یہی کہتا ہے کہ بدلے میں ہم نے تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرنا، اجرت نہیں لینی، اس لیے کہ ہماری اجرت صرف کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جیسے مثال کے طور پر ہنڈیا میں سے ایک دو لقمے لیں تو پتہ چل جاتا ہے ہنڈیا کا ذائقہ کیسا، تو 1.25 لاکھ نبیوں کا یہی طریقہ تھا۔ آج بات ہو رہی ہے سب نبیوں کے سردار، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ عاشوراء میں بات ان کی ہو رہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میری امت، یہ جو تمہیں میری تبلیغ رسالت کے بدلے ایمان ملا، اسلام ملا، نور ہدایت ملی، رب کی معرفت ملی، اس سب کچھ کے بدلے میں صرف تم سے ایک ہی شے اجرت کے طور پر مانگتا ہوں
کہ میرے حسن و حسین سے پیار کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا. تو یہ ساری بات پڑھ کے سطحی اگر علم ہو نا، سطحی، تو ذہن میں آتا ہے کہ ان نبیوں نے کوئی سوال نہیں کیا تو آقا سوال کیوں کر رہے ہیں. اس سوال کا جواب یہ ساری آیات کریمہ اور یہ آیت کریمہ جو سرنامہ کلام کے طور پر پڑھی ہے، ان کے اندر خود موجود ہے. تھوڑا سا غور کریں. سابقہ جتنے نبیوں نے بات کی، ان کی بات یہاں سے شروع ہوئی. وَمَا أَسْأَلُكُمْ، یہی بات نوح علیہ السلام، یہی بات ہود علیہ السلام. وَمَا أَسْأَلُكُمْ، بولے ذرا لفظ. اسألکم سے پہلے وما ہے. تو لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہر نبی اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتا. وما اسألکم، مگر جب حضور علیہ السلام نے بات کی، آپ کی بات لا اسألکم سے شروع نہیں ہوئی، آپ کی بات شروع ہوئی لفظ کل سے. کہاں سے؟ کل. لا اسألکم بعد میں، پہلے ہے کل. جیسے فرمایا کل هو اللہ احد. اللہ فرمایا کل، اے میرے محبوب آپ بولیں، آپ فرما دیں هو اللہ، وہ اللہ احد ایک ہے. تو یہ جو لفظ کل ہے، یہ کل یہ اللہ کی بولی ہے. حضور کی بولی لا اسألکم سے شروع ہو رہی. پہلے خدا بول رہا، پھر مصطفیٰ بول رہے. اور سابقہ جن نبیوں کی ہم نے بات کی ہے، ان کی بولی سے پہلے خدا نہیں بول رہا، وہ یہاں سے بات کرتے ہیں. وما اسألکم، پہلے لفظ کل نہیں، یہاں لفظ کل ہے. لفظ کل لگا کے یہ بات بتا دی. جس کو اعتراض ہوگا میرے نبی کی اس بات پہ کہ انہوں نے تبلیغ رسالت کے بدلے فاطمہ زہرا کی، مولا علی کی، حسن کی، حسین کی، اپنی آل کی محبت کا سوال کیوں کیا، لفظ کل لگا کے سب اعتراضات کے دروازے بند کر دیے. فرمایا میرے حبیب آپ سوال کر رہے ہیں کہ میری امت میری آل سے محبت کرنا. میرے محبوب آپ بعد میں بولیں، پہلے میں بولوں گا. فرمایا لفظ کل لگا کے میرے حبیب میں کہہ رہا ہوں آپ یہ بات کہیں. پتہ یہ چلا کہ آل کی محبت کے پیچھے مصطفیٰ کی مرضی بعد میں ہے، آل کی محبت کے پیچھے خدا کی مرضی پہلے ہے. رب کی مرضی پہلے شامل ہے کہ میرے محبیب میں فرما رہا ہوں کہ آپ اپنی امت سے فرما دیں کہ اس تبلیغ رسالت کے بدلے منشأ خدا بندی یہ ہے کہ آل کے ساتھ کیا کیا جائے، پیار کیا جائے. اس سے پتہ یہ چلا آل پاک کی محبت کا سٹیٹس اور مقام و مرتبہ یہ نہیں ہے کوئی عالم دین بات کر رہا ہے تو آپ اس کو اٹھ کے تان و تشنیع کا شکار کرتے رہے. نانا، آل پاک کی محبت کی بات کدھر سے ہو رہی ہے؟ بولیں اللہ سے ہو رہی ہے. اس پر غلط کمنٹ کرنا اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کے اعلان کے مترادف ہے. اللہ پاک فرما رہا کہ کل میرے محبیب میں فرما رہا ہوں کہ اپنی امت سے کہیں کہ تبلیغ رسالت کے بدلے میری امت سے کیا کرنا، پیار کرنا. ایک بات. دوسری ایک اور اہم بات، جو لوگ قرآن سٹڈی کرتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں 3 اور مقام بھی ہیں قرآن کے جہاں حضور علیہ السلام نے آل کی محبت کا سوال ہی نہیں کیا، وہاں بھی لفظ کل ہے. وہ کون سے ہیں؟ ایک مقام سورہ انعام کا ہے، سورہ نمبر 6 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 90. اس میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین. یہاں آل پاک کی محبت کی کوئی بات نہیں کی گئی.
پھر ایک اور مقام ہے سورہ 7 کی آیت نمبر 86، اس میں بھی یوں ہی ارشاد فرمایا، سورہ نمبر 38 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 86، اس میں ارشاد فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ اس میں آل کی محبت کی بات نہیں کی۔ ایک تیسرا مقام ہے قرآن کا سورہ فرقان، سورہ نمبر 25 ہے، اس کی آیت نمبر ہے 57، اس میں ارشاد فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ یہاں بھی بات آل پاک کی نہیں کی تو ذہن میں پھر ذہن منتشر ہو جاتا ہے کہ یہاں تو بات ہی نہیں کی، آپ ایک ہی آیت کو لے کے تو پورے کا پورا خطاب اور موضوع اس کو بنا لیتے ہیں۔ ہاں یاد رکھیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نہیں کیا آل کی محبت کا، وہاں بھی لفظ کل، اور جہاں سوال کیا وہاں بھی لفظ کل ہے، یعنی جس آیت میں ڈیمانڈ کی اس میں بھی منشا خدا کی ہے، اور جن آیات کے اندر ڈیمانڈ نہیں کی وہاں بھی منشا کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ وہ کہتا ہے میں کسی جگہ، وہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں المودۃ فی القربیٰ، تو وہاں بھی لفظ کل ہے اور یہاں بھی لفظ کل ہے، تو گویا اگر کسی کو کسی قسم کا ابہام یا سوال کرنا ہے تو یہ آیات کریمہ ببانگ دہل کہہ رہی ہیں کہ سوال آپس میں نہ کیا کرو، الجھ جاؤ گے، سوال کرنا ہے تو اس سے کرو، وہ تمہیں سمجھا دے گا۔ پھر حاضرین محترم، تو پتہ یہ چلا کہ آل پاک کی محبت کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ کسی عالم دین کی بات نہیں ہے، یہ بات خود کس نے کی ہے؟ رب العالمین نے۔ باری تعالیٰ اگر اس آل کی محبت اتنی ہی ضروری تھی کہ تو نے لفظ کل کے ساتھ بیان کیا ہے تو فرض کر دیتا نا، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور 5واں رکن اسلام کیا ہے؟ جی مجھے پتہ ہے، ویسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کلمہ ہے وہ میں چھوڑ گیا ہوں، پہلے کلمہ پھر نماز روزہ حج اور زکوٰۃ ہے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے یا واجب ہے؟ یہ فرض ہے، یہ کیا ہے؟ ارکان اسلام فرض ہے۔ تو باری تعالیٰ جس طرح تو نے یہ فرض کیے تو ان کی محبت بھی فرض کر دیتا تو ارکان خمسہ نہ رہتے، ارکان ستہ بن جاتے، 6 ارکان، امت کو پتہ چل جاتا کہ آل کی محبت فرض ہے، یہ ضروری ہے، تو اس نے فرض نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس نے پہلے سے فرض کیے ہوئی چیزیں ہیں وہ ہم کون سی ادا کرتے ہیں؟ اب میں نہیں آپ سے پوچھوں گا، صرف جملہ بول رہا ہوں، آپ تجزیہ خود کر لیں۔ اسی مجلس میں کئی بندے ایسے ہوں گے جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی مگر محفل سننے کے لیے آ گئے، تو بتائیں نماز ضروری تھی یا محفل ضروری ہے؟ نماز ضروری تھی۔ اور آپ عشاء کی بات کرتے ہیں، کئی بادشاہ طبیعتیں ایسی ہوں گی جنہوں نے 5 کی 5 نہیں پڑھی ہوں گی، لیکن یہ بات پورے کھوئی رٹا اور کوٹلی میں کسی علامہ صاحب سے پوچھ لینا کہ جو نہیں پڑھتا اس کو کافر ڈکلیئر کر دیا جائے؟ بولو نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے فاسق، وہ ہے فاجر، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ کافر تب ہوگا جب نماز کا انکار کرے، یہ سستی ہے، کاہلی ہے، غفلت ہے جس وجہ سے نہیں پڑھ سکا۔ تو یہ جو ارکان خمسہ ہیں، بالخصوص نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ چیزیں ہو گئی، اگر کوئی نہیں کرتا تو کافر نہیں ہے، فاسق اور فاجر ہے۔ تو اسی طرح اگر یہ بھی فرض کر دی جاتی آل کی محبت، تو لوگ جس طرح نماز پڑھ کے لائٹ نہ پڑھ کے لائٹ لیتے ہیں کہ بڑا میں کافر ہو جاؤں گا، تو کہتے ہیں حسن و حسین کی محبت نہیں رکھتے سینے میں تو وہ کافر ہو جائیں گے، فاسق ہی ہوں گے نا۔ جس طرح باقی اس نے فرائض چھوڑے، اس لیے اللہ پاک نے ان کی محبت فرض نہیں کی،
کیا کی ہے؟ طلب کی ہے. کیا کی ہے بولے؟ طلب. اسألکم کا معنی ہے میں سوال کرتا ہوں. آل کی محبت فرض نہیں، طلب کی ہے. وہ جب اللہ یا اس کا رسول کسی شے کا مطالبہ کرے، سوال کرے، طلب کرے، آگے سے کوئی کر دے نہ، اس بدبخت کا نہ ایمان رہتا ہے نہ اسلام رہتا ہے. وہ ہر شے سے ہاتھ دھو بیٹھتا. تو آل کی محبت فرض نہیں، اس نے طلب کی ہے، مطالبہ کیا. اسألکم، میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ میری آل سے محبت کرو. تو یہ طلب کی جا رہی ہے. اور جب وہ کسی شے کا مطالبہ کرے اور آگے سے کوئی نہ کر دے تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا. یہ دیکھنا ہو تو آپ کربلا کا منظر دیکھ لیں. کربلا کے منظر میں دو ہی لشکر تھے، ایک باطل کا نمائندہ اور ایک سچ کا نمائندہ، ایک حق کا نمائندہ اور ایک جھوٹ کا نمائندہ اور کفر کا نمائندہ. باطل اور کفر کا نمائندہ یزید ہے اور حق کا نمائندہ مصطفیٰ کا نواسہ حسین ہے. اب جب اذان کا وقت ہوتا تو دونوں لشکروں میں اذان ہوتی. اذان کے بعد جب نماز ہوتی دونوں لشکروں میں نماز ہوتی. اس کے بعد قرآن پڑھا جاتا دونوں لشکروں میں. حسینی لشکر میں بھی قرآن کی تلاوت اور یزیدی لشکر میں بھی قرآن کی تلاوت. داڑھیوں والے پگڑی والے دونوں لشکر میں موجود ہیں. مگر ایمان اسلام صرف ایک ہی طرف ہے. ایمان صرف ادھر ہے جس نے مصطفیٰ کی زبان چوس چوس کے ایمان کی حلاوت لی ہے. ایمان ادھر کھڑا ہے جدھر مصطفیٰ کا نواسہ حسین کھڑا. جو کوئی اس محبت کا انکار کر دے اس کے پلے رہتے ہی کچھ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آل کی محبت طلب کی ہے لفظ اسألکم کے ذریعے. اگلی بات، اگر ان ڈھیر سارے دلائل کی روشنی میں بھی بات سمجھنا آئے تو اس نے ایک فائنل بات سورہ سبا کی آیت نمبر 47 میں کی ہے. وہ بات سمجھانے سے پہلے آپ کو اسی آیت کا ایک اصول سمجھانا چاہتا ہوں. ہماری مجلس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں تو بات مزہ آئے گا کرتے ہوئے. یہ آیت کریمہ اگر پڑھیں دوبارہ، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ بولے عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. دو لفظ بڑے قابل توجہ ہیں، ایک لا اور ایک الا. لا نفی ہے اور الا اثبات ہے. ایک ہی آیت میں اگر نفی اور اثبات دونوں آ جائیں تو سننے والے پر وہ چیز واجب ہو جاتی ہے. مثلا اس کو اگر سادہ انداز میں سمجھنا چاہیں تو ضرور یہاں کوئی بیٹھا بندہ ہو سکتا ہے کہ اس ہستی کا مرید بھی ہو. حضور سخی سلطان باہو علیہ رحمہ، آپ کے کلام کا پہلا مصرع کیا ہے؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو. اگلا مصرع کیا ہے؟ نفی اس بات دا پانی ملے. یہ جو فرما رہے ہیں نفی اس بات، نفی کیا ہے؟ نفی ہے لا الہ، یہ نفی ہے. الا اللہ، یہ کیا ہے؟ اس بات ہے. اب یہ کلمہ اگر گرامر کی روح سے دیکھا جائے تو یوں بھی ہوتا تو درست تھا. کیسے؟ الہ اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ اصول اس میں سے نکل گیا، نفی اور اس بات والا. سمپل سادہ گرامر کی روح سے یہ جملہ درست تھا. الہ اللہ یعنی الہ اللہ ہے اور محمد اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں. تو جملہ تو درست تھا کہ الہ اللہ ہے مگر باقی خداؤں کی نفی نہیں ہے اس میں. وہ لوگ جو بتوں کو خدا کہتے، وہ لوگ جو چڑھتے سورج کی پوجا کرتے، وہ لوگ جو 14ویں رات کے چاند کی پوجا کرتے، وہ لوگ جو پیڑ کے درخت کے ساتھ دھاگے باندھ کے دوسری کو کہتے یہی ہمارا خدا ہے،
تو کچھ مظاہر فطرت کی پوجا کرتے، کوئی پتھروں کی، کوئی پہاڑوں کی، کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی آگ کو خدا کہتا. تو یہ سارے جھوٹے خدا تھے. سب سے پہلے لفظ لا کی ضرب لگائی ہے ان جھوٹے خداؤں پر. لا الہ، کوئی خدا نہیں. تو اس لیے سب جھوٹے خداؤں کے بت پاچ پاچ کے جب اس دل کے کوٹھے سے سارے بت نکل گئے، جھوٹے خداؤں کی محبت نکل گئی، دل مزکا، مجلا، مصطفیٰ، صاف ستھرا ہو گیا. اب لفظ اللہ کے ذریعے اس کے اندر اس بوٹی کا بیج لگا دیا گیا. اللہ، اگر کوئی اللہ ہے، اگر کوئی معبود ہے تو صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو جہاں بھی نفی اور اس بات کا اصول آ جائے اگلے پر بات لازم ہو جاتی ہے. ایک اور آیت کریمہ ہے جو حضور کی شان میں ہم سنتے رہتے ہیں، وہ ہے وما ارسلناک. آگے کیا ہے؟ الا رحمتا للعالمین. یہاں بھی ما، لا اور ما یہ نفی کے لیے آتے ہیں. یہاں بھی نفی اور اثبات. فرمایا وما ارسلناک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کچھ بھی بنا کے نہیں بھیجا. الا، اگر بنا کے بھیجا ہے تو رحمتا للعالمین، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک سراپے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اس میں بھی تخصیص در تخصیص آ گئی، بات خاص ہو گئی. یہی قاعدہ اور کلیہ اس آیت کریمہ میں آیا جس میں آل پاک کی محبت کا سوال کیا گیا ہے. پہلے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری امت تمہارے ذہن میں یہ نہ ہے کہ میں کسی اجرت کی خاطر وہ غاروں میں جا کر تمہارے لیے رو رہا ہوں، میں کسی معاوضے کی خاطر طائف میں جا کے پتھر کھائے، کسی معاوضے کی خاطر تمہارے لیے تکلیفیں برداشت کی. اے میری امت یہ جو تمہیں تبلیغ رسالت کے بدلے ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، اس کے بدلے کچھ نہیں مانتا. جب سامنے کا ذہن صاف ہو گیا، پاک ہو گیا، فرمایا اب سنو شیر، ایک ہی چیز کا سوال کرتا ہوں، وہ ہے ان المودۃ فی القربى، وہ ہے کہ میری آل کے ساتھ محبت کرو. اتنی تاکیدات کے ساتھ اللہ اس گھرانے کی محبت کی بات کرے اور ہم ان کی محبت میں نعرہ لگانے والوں کو کہیں کہ یہ کسی دوسرے مسلک میں چلا گیا ہے تو اس آیت کو، اس قرآن کو چھوڑ دو، اس قرآن پہ بھی کوئی حق نہیں آپ کا. اتنی تاکیدات کے ساتھ قرآن یہ بات کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ کی بات پسند نہیں، ہمیں مولویوں کی باتیں پسند ہیں. ہمیں اللہ کی بات پسند نہیں ہے. یا اللہ کی مانو یا ان پڑھوں کی مانو. عالم دین وہی ہے جس نے اس کا مطالعہ کر کے بات کی ہے. وہ کسی کے بے رول پہ کام نہیں کرتا. بات یہ عرض کرنا مقصود ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس کی محبت کی بات کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. اب جتنی میری گفتگو ہو گئی، اس ساری گفتگو کو سن کے کوئی نہ کوئی تو نتیجہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا نا؟ بولے آیا یا نہیں؟ یعنی آل کی محبت فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، سنت ہے، مستحب ہے، جائز ہے، جو بھی آیا ہے کوئی نہ کوئی تو بات آئی ہوگی ذہن میں. میں نہیں پوچھتا وہ کیا آئی ہے، جو بھی آئی ہے اس کو ایک لمحے کے لیے سنبھال کے رکھ لیں. اس پر ایک اور بات سن. اب جو بات آپ کے ذہن میں آئی ہے اس کو ذرا سائڈ پہ کر لیں. میں ذرا پانی پی لوں. آپ درود پاک پڑھ لیں، اور پانی بھی ماشاءاللہ یہ تو ہمارے اپنے گاؤں کا ہے. سب سے پہلے یہ قرآن کے سامعین وہ ہے جب انہوں نے یہ آیت کریمہ سنی ان کے ذہن میں کیا بات آئی. آپ کے ذہن میں جو بات آئی اس کو بھی سائڈ پہ رکھ لیں، ان کے بھی سن لیں، پھر کمپیریزن کر لیں کہ ہم کیا سوچتے رہتے ہیں اور ان کے سوچنے کا لیول کیا ہے. اور یہ جو آیت کریم، یہ جو میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں، اپ گریڈ 2 صحابہ ہیں. ایک کا نام عبداللہ ابن عباس، ایک سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم.
یہ روایت ان دو سے مروی ہے اور بڑے بڑے اونچے درجے کے 7 ائمہ فی الحدیث انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس میں امام احمد بن حنبل بھی ہیں اور ابن حجر اسقلانی جیسے بزرگ ہیں محدث، وہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے یہ سنی، کہتے ہیں لما نازلت هذه الآیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ ساری آیت پڑھ کے فرماتے ہیں قالو، سب صحابہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول۔ اب سارے صحابہ وہ کہنے لگے حضور اسلام سے یا رسول اللہ من قرابتک، وہ قرابت کون سی ہے؟ ہاؤلاء الذین واجبت علینا مودتہم، جن کی محبت اور مودت اللہ نے ہم پر واجب کر دی ہے۔ آپ کہیں گے لفظ واجب اتنا زور ہے کہ آپ نے کیوں بولا ہے؟ وہ اس لیے لفظ واجب اس آیت کے اندر نہیں آیا، آپ سن لیں، میں سناتا ہوں۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ کسی جگہ لفظ واجب آیا؟ بولو، کسی جگہ بھی لفظ واجب نہیں آیا، اور حضور اسلام کے زبان مقدس سے نکلنے والے جملوں کے اندر بھی لفظ واجب نہیں، تو صحابہ کرام نے یہ کیوں بولا واجب؟ اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کہ آیت کے تیور بتا رہے ہیں کہ یہ محبت واجب ہو گئی۔ وہ عربی دان تھے، وہ سمجھتے تھے کہ کس سٹائل میں، کس انداز سے اللہ اپنے محبوب سے کہلوا رہا۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی، سنتے ہی کہتے ہیں اے آقا من قرابت ہو، وہ قرابت کون سی ہے؟ ہاؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، جن کی محبت اللہ نے امت پر واجب کر دی ہے۔ تو وہ اس محبت کو واجب سمجھتے تھے۔ اب یہی وجہ ہے، اس واجب کا نظارہ دیکھنا ہو تو کبھی صحابہ کرام میں سے سب سے ٹاپ کا جو نام ہے کشت عشق رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام لینا آسان ہے، صدیق کا مزاج سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے، اور یہ حدیث کثرت کے ساتھ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے ابا جان سے ایک دن کہا ابا جان میں دیکھتی ہوں جس مجلس میں آپ بھی بیٹھے ہوں اور مولا علی بھی بیٹھے ہوں تو آپ ٹک ٹکی باندھ کے کیوں ان کو دیکھتے رہتے ہیں؟ یہ بیٹی سوال کر رہی ہے، اور بیٹی بھی وہ ہے جو مومنین کی ماں ہے، وہ سوال کر رہی ہے، اور والد محترم ان کی جواب دے رہے ہیں، اور والد بھی وہ جن پر صدیقیت بھی ناز کرتی ہے، اب وہ جواب دے رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بیٹی عائشہ یہ بات تو میں نے حضور سے سنی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یقول النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے مکھڑے کو دیکھتے رہنا عبادت ہے۔ یہ مولا علی کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں، یہ محبت کی جا رہی ہے۔ اور پھر عقبہ بن عامر فرماتے ہیں رأیت ابا بکر، ہم نے خود دیکھا صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حامل الحسن والحسین، کہ آقا اسلام کے وصال کے بعد چھوٹے چھوٹے شہزادے اپنے نانا جان کی جدائی میں جب پریشان ہوتے تو صدیق اکبر کبھی حسین کو اٹھا کے کبھی حسن کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں سنت مصطفیٰ ادا کرتے ان کو سواریاں دیتے تھے۔ کسی صحابی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اپنے بیٹے کی مناسبت سے بیان نہیں کیا، جس نے بھی بیان کیا یہ عمل حضرت امام حسین کی مناسبت کے ساتھ بیان کیا۔ ان کو کس کھاتے میں رکھو گے؟
جو مولا علی کے چہرے کو دیکھیں تو کہتے ہیں عبادت ہے، اور ہم مولا علی کا نعرہ لگا دیں تو کہتے ہیں رافضیت ہو گئی، تو صدیق اکبر کو کس کھاتے میں رکھو گے؟ یہ فتویٰ ان پہ بھی ذرا کر دیں۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، تو مسجد میں داخل ہوئے امام حسین علیہ السلام، اور یہ خطبہ جمعے کا واجب ہوتا ہے، آپ خطبے کو چھوڑ کے تو امام حسین کی طرف بڑھے اور ہاتھ پکڑ کے بٹھایا۔ بعد میں صحابہ کرام نے کہا کہ امیر المومنین یہ واجب تھا، یہ جو خطبہ ہے واجب آپ نے توڑا ہے، اور میں تمہارے واجب کو دیکھوں یا مصطفیٰ کی سنت کو دیکھوں؟ یہی مسجد تھی، یہی منبر تھا۔ جب آنکھوں سے دیکھا کہ حسین چھوٹے تھے تو مسجد میں داخل ہوئے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، آقا سے رہا نہ گیا، آقا علیہ السلام نے آگے بڑھ کے اپنے بیٹے کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیا، فرمایا تمہارے واجب کو دیکھوں یا مصطفیٰ کی اداؤں کو دیکھوں؟ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آل پاک سے، صحابہ کرام سے بڑھ کے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ان کے ساتھ ہیں، ان کی تقریب، ان کی عزت ایمان کا حصہ، تو وہ تو یہ کرتے تھے کہ آل پاک کے ساتھ اس طرح محبت کرتے تھے۔ آج اگر ایک نقطے پہ جمع ہو جائیں کہ جو قرآن بات کر رہا ہے، جو سنت نبوی ہے اور جو صحابہ کرام کا طریقہ، اگر اسی پہ جمع ہو جائیں تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ایک طرف ملک داؤ پہ لگ رہا ہے اور دوسری طرف فرقہ واریت عروج پہ جا رہی ہے۔ کیا دنیا کے حقائق نہیں آپ دیکھ رہے؟ وہ گراؤنڈ ریالٹی نظر نہیں آ رہے؟ مگر مچھ کس طرح اپنے منہ کھول کے اس ملک کو ہڑپ کر جانے پہ درپے ہیں، اور ہمیں فرقہ واریت کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ملتا۔ حسین سالمیت کا نام، حسین بقا کا نام، حسین امن کا نام، حسین دین اسلام پہ مر مٹنے کا نام ہے، حسین نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں پر پیرا دینے کا نام ہے۔ اگر اسی ذات کو متنازع بنا دو گے تو نہ پھر نظریاتی سرحدیں سلامت رہتی ہیں، نہ پھر جغرافیائی سرحدیں سلامت رہتی ہیں۔ اس ذات کے ساتھ اتنی کمٹمنٹ ہونی چاہیے۔ آخری بات جس پہ اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے، جن احباب نے ہمارے مناقب امام حسین علیہ السلام کی پیش کیے اس مجلس کے اندر، سب کے اندر ایک کربلا کا نقشہ تھا۔ آج ان کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہی ہے کہ دوبارہ ایک کربلا برپا کی جائے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر زندگیاں چاہتے ہیں نئی نسلوں کی اور اپنا ایک اچھا سویرا اور روشن مستقبل چاہتے ہیں تو ایک قیامت، ایک کربلا ہمیں برپا کرنی ہوگی۔ وہ کربلا تھی وقت کے یزید کے خلاف، اور آج جس یزید کے خلاف ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے وہ سسٹم ہے پاکستان کا، جس سسٹم نے غریب کا چولہا بجھایا ہے، جس سسٹم نے غریب کے منہ کے نوالے چھین لیے، جس نظام نے غریب کے پاؤں کا جوتا اتروا لیا۔ نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا، نہ وہ رو سکتا، نہ وہ مر سکتا، مرنا بھی یہاں مشکل ہو گیا۔ اور اس کا کریڈٹ اس پاکستانی بدبخت نظام کو جاتا ہے۔ اگر آج بھی کوئی اگر اس سے لاشعور ہے تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آؤ حسین کی روح پکار پکار کے کہہ رہی ہے، کچھ کرنا چاہتے ہو تو وقت کے ظالم کو پہچانو، اور وقت کا ظالم ہمارا سسٹم ہے، ہمارا نظام ہے، جس نے حالات یہاں تک پہنچا دیے ہیں۔ اور اگر یہ طاغوتی سسٹم گر جائے تو لہرانے والا پرچم صرف حسین کے نانا جان کے دین کا ہوگا۔ گویا اس پوری سٹرگل کا نام ہے غلبہ دین حق، اقامت دین، احیاء دین کی مٹتی قدروں کو بچانا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ کبھی اس ضمن میں یہاں پہ بات بس اس پہ لا کے ختم کر رہا ہوں، کبھی سورہ توبہ کو پڑھیں،
سورہ توبہ کے اندر ایک عجیب بات کی اللہ تعالیٰ نے، ارشاد فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ محض حاجیوں کو پانی پلا لینا اور مسجد حرام کی تعمیر کر لینا یہ لا کلمۃ اللہ اور یہ سب سے بڑی نیکی ہے؟ عام غریب بندے کو کھانا کھلانے کی بات نہیں ہو رہی، حاجیوں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کی بات ہو رہی، عام مسجد بنانے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ مسجد حرام کے بنانے کی بات ہو رہی۔ فرمایا ایک طرف کوئی بندہ ساری زندگی حاجیوں کو پانی پلا، مسجد حرام کی خدمت کرے، وہ بندہ اس بندے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کون؟ فرمایا کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ پر ایمان رکھے، یوم آخرت پر ایمان رکھے، اور ایمان رکھنے کے بعد اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کے دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے صرف کر دے، فرمایا اس سے بلند مقام و مرتبے میں کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ تحریک منہاج القرآن در حقیقت اس سوچ اور اس نظریے کو پروموٹ کر رہی ہے جس نظریے اور سوچ کا نام ہے غلبہ دین مصطفیٰ، غلبہ دین رسول، غلبہ دین رسول مصطفیٰ۔ جس وقت اس دھرتی پر طاغوت کے پرچم نیچے آ گئے اور آقا علیہ السلام کے دین کا پرچم سب سے بلند ہو گیا، یزیدیت اور طاغوتی طاقتوں کے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور نئی نسلوں کو ایک اچھا مستقبل ملے گا۔ اس کے لیے شرط ہے ہم اس مشن پر کام کریں، اس محاذ پر کام کریں۔ آؤ ان لفظوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ سوز صدیق بھی دے اور مرتضیٰ کی محبت بھی دے، علی کی محبت اور آل کی محبت میں ہمیں فنا کر، اور صحابہ کرام کی تعظیم اور تقریب وہ خیرات بھی عطا فرما، اور یہ دونوں چشمے جس جگہ پہ جا کے مل جاتے ہیں اس کا نام محبت مصطفیٰ ہے۔ یہاں پر بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارگاہ حسینیت ماب ان کا ادب اور محبت بھی عطا فرمائے اور ان کے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ جتنے احباب نے آج کے اس پروگرام کے لیے محنت کی، کوشش کی، جد و جہد کی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ کی نعمتوں کے ساتھ مالا مال فرمائے۔ بارے دیگر محترم حافظ وسیم زیدی صاحب اور سید حبیب شاہ صاحب اور ہمارے ناظم کھوئی رٹا کے محترم یعقوب الرشید صاحب، ان سب دوستوں کو مبارک، بڑے انتظام و اہتمام کے ساتھ آج آپ نے امام علی مقام کے ذکر کی مجلس سجائی ہے۔ اللہ پاک سب کو اس بارگاہ کی توجہات عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اب دعا کرتے ہیں۔ جن کی
نماز 1400 صدیوں سے انتظار میں ہے، مجھے حسین کی طرح آج ادا کرے کوئی، جس نے نانے کعبہ دا وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر بیدا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت بیدا کو سلام، شمع عزم بیدار ایسا گنبد کے مکین، السلام رحمت للعالمین، سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، ذکر امام علی مقام کی نشست کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اس میں کوئی کمی رہ گئی تو اس پر ہمیں معافی عطا فرما، جو کلمہ خیر تیری بارگاہ میں قبول ہوا ہے اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں میرے مولا، یہاں پر بیٹھنے والے لوگوں کے دعاؤں میں پھیلائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ، اور ہماری زندگی بھر کی خطائیں معاف فرما، ہماری غلطیوں پر درگزر فرما، بارگاہ حسینیت ماب کے صدقے باری تعالیٰ جتنے زندگی کے سانس ہمارے باقی رہ گئے ہیں ان سانسوں کو تو اپنی عبادت میں اور آقا علیہ السلام کی کامل اتباع میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس محفل کے بدلے میں جو تیری بارگاہ سے اجر ملا ہے حضور اسلام کے توسل سے اس کو حضرت امام حسین اسلام کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، آپ کے صدقے باری تعالیٰ جتنے کلمہ گو حضور اسلام کی امت کی دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا ہے ان کی بخشش و مغفرت فرما، بالخصوص مرحوم و مغفور ماسٹر مختار صاحب جو عاطف ظہیر صاحب کے بھائی ہیں، ان کے لیے، ان کی والدہ کے لیے، ان کی فیملی کے اور جتنے احباب دنیا سے گئے باری اللہ سب کے لیے دعا ہے ان کی بخشش و مغفرت فرما، مرحوم و مغفور محمود احمد صدیقی ان کے لیے دعائے مغفرت ہے، حبیب الرحمان افاقی صاحب کی والد محترمہ کے لیے دعا ہے، باری تعالیٰ ان مرحومین کی بخشش فرما کے جنتوں میں مقام علیین عطا فرما، دعا مانگنے والوں کے جتنے اعزاء و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہم جو زندہ ہیں ہمیں فکر آخرت عطا فرما، اور حافظ وسیم صاحب کی پھپھو جان پچھلے دنوں میں وصال کر گئی ان کے لیے دعا ہے اللہ ان کی بخشش فرما کے سیدہ پاک کے قدم شفین میں جگہ عطا فرما، میرے مالک بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، سید شوکت حسین شاہ صاحب کے والد محترم بیمار ہیں باری تعالیٰ ان کو کامل صحت عطا فرما، اور اس پروگرام میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی مرض میں مبتلا ہیں باری تعالیٰ ان کی بیماریاں دور فرما، مولا ہم سب بیمار ہیں، کوئی روحانی بیماری میں، کوئی جسمانی بیماری میں، کوئی باطنی بیماری میں، سب کی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما اور صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے لوگوں نے اس پروگرام میں تعاون کیا ہے حافظ وسیم صاحب، حبیب شاہ صاحب اور یعقوب و رشید صاحب، اس پوری ٹیم کے ساتھ جتنے لوگوں نے تعاون کیا ہے ان کی جان، مال، اولاد، عزت، رزق کے اندر برکت عطا فرما، بالخصوص اس پروگرام کو جن نے کوریج دی میڈیا کے ہمارے جتنے بھائی، بالخصوص مرزا غلام صاحب ہیں، نثار صاحب ہیں، ڈاکٹر قدیر صاحب ہیں، سہیل احمد صاحب ہیں اور یاسر صاحب ہیں اور ٹھیکیدار حنیف مغل صاحب ہیں، اور جتنے احباب اس پروگرام کے اندر جس حوالے سے بھی تعاون کرنے والے ہیں مولا سب کی عزتوں کو چار چاند لگا، میرے مولا تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی محبت
اور آپ کی سیرت میں فنائیت عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کو استحکام عطا فرما، پاکستان میں بسنے والی 24 کروڑ عوام کی جان مال اولاد عزت کی خیر فرما۔ اے میرے مولا آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور اس میں بسنے والے لوگوں کی خیر فرما، بالخصوص بارڈروں پہ جو لوگ بستے ہیں ان کی جان مال اولاد کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں جہاں کہیں تیرے محبوب کے غلام بستے ہیں مولا ان کی خیر فرما۔ میرے مولا اس پروگرام میں جتنے بچے اور نوجوان بیٹھے ہیں ان سب کو علم نافع کی دولت عطا فرما، امام حسین کی جوانی کی خیرات عطا فرما، جتنے بزرگ آئے ہیں سب کو ایمان کی اور صحت کی سلامتی عطا فرما۔ عرفان صاحب جو اس پروگرام میں اور ہماری ٹیم کے درمیان کوارڈینیشن کرتے ہیں بھرپور طریقے سے، مولا ان کے بھائیوں کو سب کو باری تعالیٰ اپنی بارگاہ کی قربتیں عطا فرما، آزاد کشمیر کے بسنے والوں کی خیر فرما۔ نفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم بارک لنا فی کل امورنا، اللہم بارک لنا فی ایماننا فی اسلامنا، اللہم احفظنا من کل وباء وداء واعداء بجاہ ابی الفاطمہ الزہرا علیہ السلام، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا الرحمن۔